السلام علیکم دوستو، میں ہوں فیض حسین میر بہر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فرینچ ریولیوشن۔ فرینچ ریولیوشن از ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ ایونٹ ان دا ہسٹری، اسپیشلی ان یورپین ہسٹری۔ تو آج ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہم یورپین ہسٹری پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے فرینچ ریولیوشن کیا تھا، اس کے نتائج کیا تھے، اس کے اسباب کیا تھے، وہ کس وجہ سے آیا۔ تو بیسیکلی جو ٹرم ریولیوشن ہے وہ ہم اکثر کر کے استعمال کرتے ہیں جب کسی کا تختہ الٹا جائے یا بغاوت کی وجہ سے، یا جو عوام میں کیوس اور انریسٹ ہوتا ہے، وہ عوام ایگزسٹنگ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، مونارکی ہوتی ہے، اس کا تختہ الٹے تو ہم اس کو بیسیکلی ریولیوشن کہتے ہیں۔ یہ ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے، صحیح ہے۔ تو ہم جو فرینچ ریولیوشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں ہم وہاں پہ اس دور میں کوئی بھی ڈیموکریسی نہیں تھی جیسے آج ہمارے دور میں ہے۔ اس وقت جو ملک کا نظام چلا جاتا تھا وہ نوبلٹی اور مونارک یعنی بادشاہ اور اس کے وزیر کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ تو اس وقت جو فرینچ عوام نے جو تختہ الٹا تھا وہ مونارکی کا الٹا تھا۔ اور اگر آج ریولیوشن آتا ہے، فار ایگزامپل اگر پاکستان میں آتا ہے تو وہ کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا تختہ الٹیں گے۔ تو بیسیکلی جو ریولیوشن میں جو تختہ الٹتا ہے، وہ الٹنے والا جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی عوام ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم فرینچ ریولیوشن کی بات کریں تو ہم بیسیکلی فرینچ ریولیوشن اسٹارٹ ہوا تھا 1789 سے لے کر جو اس کا پیریڈ ہے وہ 1799 تک، جب 1799 میں نیپولن نے جو تخت سنبھالا تھا، یا اسے کہہ لیں کہ وہ گورنمنٹ کا پارٹ بنا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم فرینچ ریولیوشن کی بات کریں تو ہم اس سے پہلے ایک صدی پہلے یعنی 17th سینچری کے ہم اس وقت کے حالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ بیسیکلی جو ریولیوشن آیا تھا وہ 18th سینچری میں آیا تھا۔ تو بیسیکلی جو 17th سینچری تھی اس میں جو ہے نا جنگوں کا ماحول تھا، اور اس میں ڈیموکریسی وغیرہ کوئی نہیں تھی۔ صرف جہاں پہ تقریباً ہر جگہ پہ جو ہے نا بادشاہ جو ہے نا ون مین شو ہوتا تھا، سب اسی کی سنتے تھے۔ تو یہ جنگوں کا ماحول تھا، جیسے کہ 17th سینچری میں چائنا میں بھی وار چل رہی تھی، انڈیا میں مغل اور مراٹھا وار چل رہی تھی، کانگو وار چل رہی تھی، افریقہ میں اور یورپ میں خود ایک 30 ایئرس وار چل رہی تھی۔ تو بیسیکلی اس وقت جو وہ وقت تھا اس میں جنگوں کا ماحول تھا۔ اس وقت تو سارے فیصلے کیے جاتے تھے، وہ فیصلے صرف اور صرف بادشاہ اور جو نوبلٹی تھی یعنی اس کے وزیر تھے، صرف انہی سے کیا جاتا تھا۔ ایک عوام کو پاور نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو ڈینائی کر سکے۔ تو بیسیکلی جو سارا کا سارا پاور تھا وہ بادشاہ کے پاس تھا۔ تو اس وقت تقریباً ساری دنیا میں جو تقریباً 3 ڈویژن تھی گورنمنٹ جو نا اس وقت ایسے کہہ لیں کہ اسٹیٹ کی، صحیح ہے، جو تقریباً ہر ملک میں پائی جاتی تھی۔ پہلا تھا وہ ایرسٹوکریسی اور نوبلٹی۔ یہ کس پہ مشتمل تھا؟ یہ مشتمل تھا بادشاہ اور وزیروں پہ۔ اور دوسرا جو تھا وہ تھا کلرجی یعنی پریسٹ یا علماء ہم کہہ لیں یا پنڈت کہہ لیں، مطلب مختلف نیم ہوں گے ان کے ہر ایک مختلف زبان میں۔ اور جو تیسرا تھا وہ پیزنٹ یا فارمرز تھے۔ بیسیکلی اس وقت جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن اتنی نہیں تھی، تو بیسیکلی ہم ان کو پیزنٹ کہہ کے ہی بلائیں گے۔ جیسے کہ انڈیا کا سسٹم تھا، کاسٹ سسٹم، ہم اس کو اس سے تشکیل دے، جیسے ان میں 4 ڈویژن تھی، اور عام طور پر جو نا ہر کسی میں 3 ہوتی تھی۔ کون سی؟ ایرسٹوکریسی یا نوبلٹی، کلرجی اینڈ پیزنٹ یا فارمرز۔ اس وقت جو پیسہ اور پاور بلانگ کرتا تھا وہ ایرسٹوکریسی یا نوبلٹی کے پاس ہوتا تھا۔ ان کی حالت انتہائی ان کی جو حالت تھی وہ انتہائی خوش تھی، انہی کے پاس پیسہ اور پاور تھا، وہ عیاشی کی زندگی گزارتے تھے۔ اور جو عام عوام کی حالت تھی، ایک عام آدمی کی حالت تھی، وہ انتہائی پستی کی حالت تھی۔ تو بیسیکلی یہ ایسا سسٹم کیوں تھا؟ کیونکہ یہ ایسا سسٹم اس وجہ سے تھا کیونکہ جو اس وقت کے پادری، علماء یا پنڈت کہہ لیں، وہ کہتے تھے کہ رولرز ور چوزن بائی گاڈ ٹو رول، نون ایز ڈاکٹرائن آف ڈیوائن رائٹس آف کنگس، یعنی جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف سے چنے گئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں۔ تو
تو بیسیکلی ان کی کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. اور جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ ہم بیسیکلی گارڈینس آر کانٹریکٹرس آف اسپریچولیٹی سلیکٹڈ بائی گاڈ, کہ ہم جو ہے نا ہم ایک عام آدمی کو بتائیں گے کہ زندگی کیسے جینی ہے, ہم ان کو گائیڈ کریں گے, ہم ان کو ایک پاتھ دکھائیں گے کہ زندگی ایسے گزارنے کے مینس ہم ان کو ڈکٹیٹ کریں گے. تو بیسیکلی یہ جو سارا کا سارا جو ایسا سسٹم تھا جس میں عام عوام پستی کی حالت میں تھی, یہ بیسیکلی اس وقت کا جو ایک کرپٹ ریلیجن تھا, سو کال ریلیجن تھا یا سو کال ریلیجس سسٹم تھا, وہ سب سارا کا سارا اس وجہ سے تھا. تو اس دوران ایک انٹلیکچوئل موومنٹ بھی شروع ہوئی جس کو ہم ایج آف انلائٹمنٹ کہتے تھے, وہ بھی 17th سینچری میں شروع ہوئی. تو اس میں بیسیکلی کیا ہوا کہ اس دوران لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیے کہ کیا ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جیسے ہمیں پادری دکھاتے ہیں, یا پھر مذہب ایسا کیوں کرتا ہے. تو انہوں نے صرف ایک عام آدمی نے سوال اٹھانا شروع کر دی مذہب پہ. تو اس میں جو زیادہ تر کردار تھا وہ ایک فلاسفر ہے, فرینچ فلاسفر اینڈ میتھامیٹیشین رینے ڈیکارٹے. رینے ڈیکارٹے اس کو فادر آف ماڈرن فلاسفی بھی کہتے ہیں. ان کی ایک فیمس کوٹیشن ہے, آئی تھنک دیئر فور آئی ایم, کہ میں ہوں کیونکہ میں سوچتا ہوں, مینس آئی ایم بیکاز آف ریزن, بیکاز آف آئی کین تھنک. تو اس وجہ سے اور بہت سے جو ہے نا کافی سارے سائنسدانوں نے اور فلاسفروں نے بھی بہت سی جو ہے نا ایجادیں کی, انوینشنس کی. ان میں سے گلیلیو تھا. گلیلیو کو بیسیکلی لائف امپرزنمنٹ یعنی ان کو لائف ٹائم جیل میں ڈالا گیا. بیسیکلی وہ کیوں ڈالا گیا, کیونکہ اس وقت جو بائبل میں لکھا تھا کہ جو ہے نا سورج زمین کے ارد گرد جو چکر لگاتا ہے, اور جو زمین ہے وہ چکر نہیں لگاتی, وہ سائلنٹ, وہ ساکن ہے. تو بیسیکلی گلیلیو نے جب اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھا کہ نہیں, جو دھرتی بیسیکلی روٹیٹ کرتی ہے سورج سن کے اراؤنڈ, تو اس وجہ سے اس کو لائف امپرزنمنٹ ہوئی. اور نیوٹن بھی تھا, انہوں نے تھری لاز آف موشن دیے, اور دوسرے بھی کافی سارے جو سائنسدان تھے یا فلاسفر تھے, پھر انہوں نے بھی سوال کرنا شروع کیا اور انہوں نے اس میں کافی کنٹریبیوٹ کیا. تو بیسیکلی اسی دوران انگلینڈ میں ایک رائٹر تھا ایڈورڈ ہربرٹ, تو ان نے ایک ڈیزم موومنٹ شروع کی. بیسیکلی اس میں جو ہے نا اس کا کہنا تھا کہ گاڈ کریٹڈ دس ورلڈ بٹ ہی نیور انٹرفیئر اینڈ ہی ہیز گیون فری ول ٹو ہیومن. بیسیکلی اس کا کہنا تھا کہ خدا نے جو ہے یہ دھرتی بنائی ہے, انسان بنایا ہے, مگر اب وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. اس نے انسان کو ایک فری ول دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ آپ ہر کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے. تو پھر جان لاک تھا, اس نے بھی جو ہے نا ڈیوائن ڈاکٹرائن آف رائٹس آف کنگس تھی, جو تھیوری تھی ڈاکٹرائن تھا کنگس کے لیے کہ وہ چوزن بائی گاڈ. تو جان لاک تھا, اس نے اس کو ڈیوائن رائٹس کو بھی کنڈیم کیا. اس نے کہا کہ نو باڈی ہیز ڈیوائن رائٹس ٹو رول. اوریجن آف ڈیموکریسی بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ اسی نے کہا تھا کہ عام آدمیوں کو ایک اپنا بادشاہ یا اپنا حکمران چننا چاہیے. صحیح ہے, اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہو کہ اسٹیٹ مسٹ پروٹیکٹ نیچرل رائٹس آف سٹیزن. اف اسٹیٹس فیل ٹو ڈو سو پیپل شوڈ اوور تھرو دا گورنمنٹ. یعنی ان کا جو کہنا تھا کہ بیسیکلی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک سسٹم ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرے, لوگوں کے حقوق کی جس نا پروٹیکٹ کرے ان کو. اگر گورنمنٹ اس میں فیل ہوتی ہے تو بیسیکلی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا جائے عوام کے طرف سے. اس وقت کے جو کافی مشہور فلاسفر تھے جنہوں نے فرینچ ریولیوشن میں کنٹریبیوٹ کیا, ان میں 3 جو مشہور تھے وہ ہیں مونٹیسکیو, ژان زیکس روسو, وولٹیئر, اور چوتھا تھا تھامس ہابس. ژان زیکس روسو کو بیسیکلی فادر آف فرینچ ریولیوشن بھی کہتے ہیں. وولٹیئر اسی فرینچ ریولیوشن کے دوران جیل میں بھی گیا تھا, جس کو بعد میں آزاد کرایا گیا تھا عام عوام کی طرف سے بیستائل جیل میں. تو بیسیکلی جو فرینچ ریولیوشن تھا جس میں کنٹریبیوٹ کیا ژان زیکس روسو نے, ان کا جو آئیڈیالوجی تھی وہ کہتے تھے کہ دیر مسٹ بی لبرٹی, فرٹرنیٹی اینڈ ایکولیٹی ان اسٹیٹ. یعنی ہر کسی کو, ہر ایک عام آدمی کو جو ہے نا یہ تینوں رائٹ ہونے چاہیے. اس جو ژان زیکس روسو کی مشہور کوٹیشن ہے وہ ہے مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینج. مطلب کہ جو اس کے
یہ پیدا تو پھر ہوا تھا، مگر جو گورنمنٹ ہے جو اس وقت کی مونارکی تھی اس نے اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا کہنا تھا کہ ہر ایک کے پاس لبرٹی ہونی چاہیے۔ لبرٹی، واٹ از لبرٹی؟ لبرٹی فریڈم ٹو ڈو ایوری تھنگ وچ انجسٹ ٹو نو ون ایلس، یعنی کہ آپ کے پاس کچھ کرنے یا کچھ کہنے کی جو ہے نا طاقت ہو یا ول ہو، مگر اس سے آپ کسی کی دل آزاری یا اس کا جو ہے نا نقصان نہ کریں۔ تو ابو آل آئیڈیالوجیز دیر ور بیسک فاؤنڈیشن آف فرینچ ریولیوشن، وہ یہی تھے کہ 3: ایکولیٹی، لبرٹی اینڈ فرٹرنیٹی۔ اب یہ تو ہو گیا فرینچ ریولیوشن کا پس منظر کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، یا اس سے ایک صدی پہلے حالات کیا تھے 17ویں سینچری میں۔ تو ہم بیسیکلی بات کریں گے فرینچ ریولیوشن کی۔ تو بیسیکلی فرینچ ریولیوشن جو اس وقت کی ہیرارکی تھی، جسے ہم نے پہلے بھی کہا، اس میں جو ہے نا 3 ڈویژن تھی۔ کون کون سی؟ نوبلٹی، کلرجی اینڈ پیزنٹ۔ تو اس وقت کی جو نوبلٹی تھی وہ کوئی نوبلٹی اینڈ کلرجی کوئی ٹیکس نہیں دیتے تھے، اور ان کی جو پاپولیشن تھی وہ تھی 2%، اور جو پیزنٹ تھے وہ تقریباً سارا کا سارا جو ٹیکس وصول کیا جاتا تھا وہ انہی سے کیا جاتا، اور ان کی پاپولیشن تھی بیسیکلی وہ تھی 98%۔ تو ٹائل کہا جاتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس کو، وہ جو ٹائل اس کو کہتے ہیں جو گورنمنٹ کو دی جاتی تھی، جو بادشاہ کو یا مونارکی کو دی جاتی تھی، اور ٹائل کہا جاتا ہے جو وہ ریلیجس ٹیکس تھی جو وہ کلرجی کو دیتے تھے۔ تو بیسیکلی جو عام آدمی تھا اس کو 2 طرح کی ٹیکس دینی تھی، ایک ڈائریکٹ ٹیکس جسے ہم ٹائل کہتے ہیں، اور دوسری ٹائل تھی جو ریلیجس ٹیکس تھی۔ یہ 10% تھی ایگریکلچر پہ جتنا بھی پروڈیوس ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل اگر آپ اس سے 1 لاکھ کماتے ہیں تو آپ 10,000 جو ہے نا کلرجی کو دینے ہوں گے، اور یہ جو ہے نا دونوں کی طرف سے وصول کیا تھا۔ کن دونوں کے طرف سے وصول کیا جاتا تھا؟ نوبلٹی اور کلرجی، یہ دونوں ٹیکس وصول کرتے تھے مگر دیتے نہیں تھے۔ اگر دیتے بھی تھے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا مونارکی ہم کہہ لیں یا نوبلٹی وہ 1% ٹیکس دیتی تھی، اور جو کلرجی تھی وہ 2% ٹیکس دیتی تھی۔ مگر جو زیادہ سے زیادہ ٹیکس تھی وہ کن سے لی جاتی تھی؟ وہ عام آدمی یعنی پیزنٹری سے ٹیکس لی جاتی تھی۔ اور جو اس وقت کی جو ہم کہہ لیں کہ جو سسٹم چلتا تھا وہ بیسیکلی 3 اسٹیٹس تھی اس وقت۔ 3 اسٹیٹس کون کون سی تھی؟ ایک تھی نوبلٹی، کلرجی اور پیزنٹری۔ تو بیسیکلی اگر کوئی بھی بل پاس کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے جو نا میجارٹی درکار ہوتی تھی، 3 ووٹ درکار، ٹوٹل میں 3 ووٹ تھے۔ نوبلٹی میں 300 آدمی تھے مگر کلیکٹیو 1 ووٹ تھا، کلرجی کے بھی 300 آدمی تھے مگر کلیکٹیو 1 ووٹ تھا، اور پیزنٹری کے 600 آدمی تھے۔ اس پیزنٹری میں ہم کہہ لیں کہ پارلیمنٹ میں ان کی جو پیزنٹری تھی وہ 600 آدمیوں پر 600 ہیڈس پر مشتمل تھی، مگر ان کے پاس بھی ایک کلیکٹیو ووٹ تھا۔ تو بیسیکلی اگر کوئی بھی بل پاس کروانا ہو تو بیسیکلی وہ اس میں جو 2 تھے وہ ایک ساتھ ہو جاتے تھے، اور ایک جو تھا وہ الگ ہو جاتا تھا۔ تو بیسیکلی جو اس وقت جو عام آدمی کے حق میں جو بل پیش کرنا تھا وہ اس کو پاس کروانا تھا وہ انتہائی مشکل تھا، کیونکہ جو گٹھ جوڑ ہوتا تھا وہ نوبلٹی اور کلرجی کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا۔ اگر کوئی بھی ایسا بل جو پیزنٹری کہتی تھی کہ یہ بل پاس کرو تو اس کی جو بل وہ بل بیسیکلی ریجیکٹ ہوتا تھا، کیونکہ اس میں جو ووٹ تھے وہ صرف 3 ووٹ تھے، تو گٹھ جوڑ ہونے کی وجہ سے وہ پاس نہیں ہو پاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے پھر ہمیں آگے چل کے کیوس نظر آتا ہے، کیونکہ جو بھی بل پاس ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ بل پاس ہوتا ہے جو کلرجی اور نوبلٹی کے فیور میں ہوتا ہے، اور وہ بل جو پیزنٹری کے فیور میں ہوتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے حالات جو تھے وہ کافی خراب تھے بیسیکلی اکنامکلی، کیونکہ 7 ایئرس وار چل رہی تھی انگلینڈ اور فرانس کے بیچ میں، اور فرانس بینکرپٹ ہو گیا تھا اور اس کے جو قرضے تھے وہ بڑھ گئے تھے۔ تو اس کے دوران جو ان کا کنگ تھا وہ تھا کنگ لوئس دی 16۔ وہ جب اس نے تخت سنبھالا تب وہ 20 سال کی عمر کا تھا، اور اس وقت جو اس کا وقت تھا اس میں فیمائن بھی تھی، اس وقت میں فیمائن جو عام ہوتی تھی تقریباً، تو اس وجہ سے ایک گرین پولیس بھی اس وقت تھی۔ بیسیکلی گرین پولیس کیا ہوتی تھی؟ گرین پولیس ایسے ہوتی تھی اگر کہیں پہ بھی فیمین آتی تھی تو جو گرین پولیس ہوتی تھی تو جہاں پہ گرین زیادہ پروڈیوس تھا تو وہ اس علاقے سے لے کر فیمائن والے علاقے میں پہنچاتی تھی۔ جب لوئس دی 16 کنگ بنا تو اس نے اپنا ایک فائننس منسٹر جو مقرر کیا تھا وہ بیسیکلی رابرٹ جیکس ٹرگو تھا۔ وہ ون آف دی کلوز فرینڈس آف ایڈم سمتھ، وہ ایڈم سمتھ کا ایک کلوز فرینڈ تھا۔ تو جو اس کا جو نظریہ تھا وہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیپٹلزم سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ وہ ایڈم سمتھ کا دوست تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس نے سپٹمبر 1774 میں
न्यू रिफॉर्म्स जो है ना उसने कहा कि एक नए कानून बनाए जाएँ, उसको बेसिकली हम ब्लैक फार्म लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अगेंस्ट था पेजेंट्री के लिए, जो आम आदमी थे उनकी फेवर में नहीं था। उसका कहना था कि जो है ना उससे पहले ग्रीन पुलिस होती थी वो होर्डिंग नहीं करने देती थी, मगर इसने जो है ना न्यू फार्म लॉज जो पास करवाए उसमें ये कहा गया कि जो है ना ग्रेन जो है होर्डिंग की जा सकती है। तो बेसिकली फिर जो उस वक्त की नोबिलिटी थी, जो अमीर तबका था, उसने ग्रेन होर्डिंग किया और उसके रिज़ल्ट से क्या हुआ, उसके नतीजे में हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, और इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि आम आदमी जो रोटी भी नहीं खरीद सकता था। तो फिर आगे चल के एक साल उसके बाद में अप्रैल और मई में 1775 में राइट्स हुए, क्या जिसको हम द फ्लावर वार भी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त आटा इतना महंगा हो गया था क्योंकि आम आदमी रोटी भी नहीं खरीद सकता था। फिर राइट्स हो गए, खास करके पेरिस में, जो कैपिटल था, पेरिस में दंगे हुए, लोगों ने जो है ना फिर केओस की हालत हो गई थी, अनरेस्ट हो गई थी। ये सारा का सारा जो हुआ था ये बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से हुआ था। तो वो हुआ तो उसको जो है ना बेसिकली फिर उसने कहा कि ये इंतहाई गलत हुआ है, टुर्गो ने कहा था। तो टुर्गो ने क्या कहा, टुर्गो ने कहा कि जो है ना हमें टैक्सेशन करनी चाहिए नोबिलिटी और क्लर्जी पे। तो अब उसने ऐसा कहा तो उस वजह से जो है ना नोबिलिटी और क्लर्जी नाराज़ हुए और फिर टुर्गो को रिमूव कर दिया गया नोबिलिटी और क्लर्जी की तरफ से 1776 में, क्योंकि वो उसने हम पे टैक्स लगाने का क्यों कहा, इस वजह से उसको रिमूव कर दिया गया अपनी जॉब से। तो फिर 1776 में सेम ईयर में ही यूएस में इंडिपेंडेंट भी हासिल की थी। सही है, ये भी हम ऐसे ही बता रहे हैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि हम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो उसकी हेल्प की थी अगेंस्ट ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो फ्रांस का दुश्मन था, तो इसलिए जो है ना 1776 में फ्रेंच ने यूएस की मदद की थी इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए। फिर हमें जो है ना जैसे एंग्लो फ्रेंच वार्स भी थी इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में 1778 से लेकर 1783 तक, और उसकी वजह से ना फ्रांस का जो डेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो उसकी वजह से उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए एक आम आदमी पे, पेजेंट्री पे। इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई उन जंगों की वजह से, क्योंकि एक जंगें चल रही थी तो उनको बारूद खरीदना था या दूसरे आर्टिलरी खरीदनी थी, तो वो जो पैसा जनरेट करना था वो बेसिकली टैक्सेशन की वजह से करना था। तो टैक्सेशन किस पे हुई, आम आदमी पे टैक्सेशन हुई, तो उनका जो है ना और इन्फ्लेशन भी हुई और उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी आई। सही, यहाँ तक जो है ऐसे ही था। और इसके बावजूद हालांकि फ्रांस जो था वो डेट में था, इसके बावजूद जो किंग लुईस था उसने पैलेस ऑफ वर्सलीज जो है ना वो बनवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो है ना उसकी जो कह सकते हैं कि वो इंतहाई लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफ वो गुजारना चाहता था। और उसकी जो बीवी थी वो भी क्वीन मैरी एंटोनेट, वो भी ना मोस्ट एक्स्ट्रावेजेंट और लेविश पर्सन थी हिस्ट्री में। अगर आप अभी सर्च करेंगे तो शी इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रावेजेंट पर्सन और लेविश पर्सन इन द हिस्ट्री। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आएगा। तो उन दोनों यानी बादशाह और रानी दोनों की जो है ना लाइफ स्टैंडर्ड को देख के एक आम जो पब्लिक थी उसमें जो है ना एक जो है ना गुस्से की लहर छा गई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे भूख से मर रहे हैं और हमारा जो बादशाह है और जो हमारी जो है ना रानी है या क्वीन है वो एक मतलब स्टैंडर्ड एक लग्जरियस और लेविश लाइफ गुजार रहे हैं। तो उसकी वजह से भी जो है ना काफ़ी एंगर थी। सिर्फ जो है ना एक डायरेक्शन चाहिए था, एक स्पार्क चाहिए थी रेवोल्यूशन को आने के लिए। तो उस वजह से भी फिर जो है ये भी एक काज था फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मोटो था वो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी था, मैंने आपको पहले भी बताया है। और जब उन्होंने जैसे कि हमने कहा कि उनको टुर्गो को जो है ना वो क्लर्जी और नोबिलिटी ने इस वजह से हटाया क्योंकि वो नोबिलिटी और क्लर्जी पे टैक्स लगाने का उसने जो है ना आइडिया दिया था। तो फिर उन्होंने जो है ना चार्ल्स अलेक्जेंडर दी केटनोन को जो है ना नया फाइनेंस मिनिस्टर लगाया, मगर उसने भी फिर सेम आइडिया दिया कि ये हम ऐसे जो है ना इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम क्लर्जी और नोबिलिटी पे टैक्स ना लगाएं। तो सेम आइडिया देने की वजह से फिर उसको भी जो है ना वो उन्होंने जॉब से निकाल दिया, कि क्योंकि वो बेसिकली कहती थी कि हम कोई टैक्स ना दे, जो सारा का सारा टैक्स दे वो पेजेंट्री दे। हालात जो ख़राब होने की वजह से फिर जो ना उस टाइम का किंग था किंग लुई,
تو اس نے جو ہے نا سمن کیا تھا اسٹیٹس جنرل کو. بیسیکلی جو گورنمنٹ لائک ایک باڈی تھی. بیسیکلی اس ٹائم گورنمنٹ تو کوئی تھی نہیں جو پورا کا پورا کنٹرول ہوتا تھا یا پاور ہوتا تھا, وہ تو بادشاہ کے پاس تھا. مگر ایک گورنمنٹ کہہ لیں یا ایک گورنمنٹ لائک کہہ لیں, جو اس وقت کی جو باڈی تھی وہ اسٹیٹس جنرل تھی. تو اس میں جو 3 جو ہے نا ریپرزنٹیٹیو تھے, کون سے, نوبلٹی, کلرجی اینڈ پیزنٹری. تو جو نا اسٹیٹس جنرل لاسٹ ٹائم جو بلائی گئی تھی اس ٹائم, تو وہ تھا 16th سینچری میں, یعنی 1614 1614 میں بلائی گئی تھی. اور اس کے بعد تقریباً 175 سال کے بعد ہی جو ہے نا پھر دوبارہ بلائی گئی. وہ 5 مئی 1789 کو بلائی گئی تھی. تو بیسیکلی اس نے بادشاہ نے کہا کہ کچھ حالات پہ کنٹرول کیا جائے, تو پھر اس نے یہ اسٹیٹس جنرل بلایا. مگر اس میں جو ہے نا جو بھی بل ہوتا تھا وہ پاس نہیں ہو جاتا تھا, کیونکہ جو کلرجی تھی اور نوبلٹی تھی وہ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے اس بل کو ناکام کر دیتی تھی. تو پھر جو ہے نا الیکشن جو ہوتے تھے وہ فیل ہو جاتے تھے, کیونکہ ہر ایک کے پاس ایک ووٹ تھا. تو 2 ووٹ کلرجی اور نوبلٹی کے ملتے تھے تو وہ اس کو ڈینائی کر دیتے تھے, ریجیکٹ کر دیتے تھے, تو کوئی بھی بل پاس نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے تنگ آ کر پھر 3rd اسٹیٹ نے اپنی ایک اور گورنمنٹ بنا لی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی خود کی گورنمنٹ بنائیں گے. تو انہوں نے پھر ایک ٹینس کورٹ, اس پارلیمنٹ کے قریب ہی ایک ٹینس کورٹ تھا, ٹینس کا گراؤنڈ تھا پھر جو خالی پڑا ہوا تھا. پھر وہ سارے کے سارے جو پیزنٹری کے جو 3rd اسٹیٹ کے ممبر تھے وہ وہاں گئے, اور انہوں نے ایک اوتھ لیا کہ ہم جو ہے نا تب تک ہم بادشاہ کے ساتھ جو ہے نا اپنا ہاتھ نہیں ملائیں گے جب تک کہ بادشاہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن نہ بنائے, یعنی ایک نیا جو ہے نا نیشنل کانسٹیٹیوشن وجود میں نہ آئے. تو پھر انہوں نے اوتھ لیا 17 جون 1789 کو. اسے ڈکلیریشن آف نیشنل اسمبلی بھی کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو ہے نا بادشاہ پریشان ہو گیا تھا, کیونکہ وہ جو ہے نا عام آدمیوں کی پاور نہیں کھونا چاہتا تھا. تو کنگ لوئس نے پھر ایکنالج کیا نیشنل اسمبلی کو, کہہ کہ آج کے جو ہے نا بعد یہی نیشنل اسمبلی ہوگی اور یہی جو ہے نا گورنمنٹ ہوگی. تو اس نے یہ 27 جون 1789 کو اس کو ایکنالج کیا, اس کو قبول کیا. تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ جو ہے نا وہ بیچ میں بیٹھتا تھا, اور جو 3rd اسٹیٹ تھی وہ لیفٹ سائڈ میں بیٹھتی تھی, اور جو کلرجی تھے اور نوبلٹی وہ رائٹ سائڈ میں بیٹھتے تھے. تو بیسیکلی جو رائٹ اور لیفٹ ونگ کا کانسیپٹ تھا وہ بھی فرینچ ریولیوشن سے ہی ملتا ہے, کہ جو لیفٹسٹ ہوتے ہیں وہ لیفٹسٹ کو لیفٹسٹ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جو اس وقت کی 3rd اسٹیٹ تھی وہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتی تھی, اور جو کلرجی اور نوبلٹی تھی وہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھتی تھی. اسی وجہ سے ہمیں لیفٹ اور رائٹ ونگ کا کانسیپٹ ملتا ہے. اور جو لیفٹ ونگ کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تھی ایکویلٹی, لبرٹی اور فرٹرنیٹی, اور جو رائٹ ونگ کی آئیڈیالوجی تھی وہ ٹریڈیشنلزم یا کنزرویٹزم ہوتی تھی, ہم ایسا کہہ سکتے ہیں. 14 جولائی 1789 کو ایک افواہ پھیلی کہ جو ہے نا بادشاہ کے پاور جو ہے نا وہ اتنی نہیں تھے. تو اس نے کہا, ایک افواہ پھیلی کہ بادشاہ جو ہے نا پیرس پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے جو عام آدمی تھے, پھر جو فلاسفر بھی تھے جس میں کچھ جو ہے نا بند تھے اس بیستائل فورٹ میں. بیسیکلی بیستائل فورٹ میں آرٹلری بھی تھی اور جو ہے نا وہاں پہ بارود بھی تھا. تو عام آدمیوں نے کہا کہ ہم وہ جو ہے نا ان سے چھین کر ہم جو ہے نا بادشاہ کی فورسز کا مقابلہ کریں گے. تو 14 جولائی 1789 کو عام عوام نے جو ہے نا بیستائل فورٹ پہ اٹیک کیا, اور وولٹیئر کو جو اس وقت کا فلاسفر تھا اس کو بھی آزاد کروایا, اور جو آرٹلری تھی اس کو بھی اس نے جو ہے نا چھین لیا, اس جو فورسز تھی وہاں پہ. تو اس وجہ سے جو ہے نا 14 جولائی کو نیشنل ڈے آف فرانس بھی منایا جاتا ہے. پھر 26 اگست 1789 کو ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ آف سٹیزن واز اڈاپٹیڈ, جس میں 17 آرٹیکل تھے, جس کی بنیاد تھی ایکولیٹی, لبرٹی اینڈ فرٹرنیٹی. مگر اس کو کنگ لوئس نے ریفیوز کیا سائن کرنے سے. تو پھر بیسیکلی کیا ہوا, کیونکہ 5 اکتوبر 1789 کو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا عورتوں نے ایک مارچ کیا جو پیرس سے لے کے
ورسلیز کے محل تک تھا، جس کو مارچ آف ورسلیز بھی کہتے ہیں۔ بیسیکلی 13 کلومیٹر کا جو ڈسٹنس تھا وہ ان عورتوں نے چل کے طے کیا، اور وہ چل کے سارے کی ساری جو نا محل میں چلی گئی۔ تو جب ان عورتوں کو جب انٹر ہوتے ہوئے کنگ لوئی اور کوئین میری انٹونیٹ نے دیکھا تو وہ گھبرا گئی، اور اس کی وجہ سے اس گھبراہٹ کی وجہ سے اور ان کی اتنی تعداد دیکھنے کی وجہ سے پھر کنگ کو جو ہے نا اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کرنا پڑی، اور اسی کی وجہ سے جو ہے ہمیں عورتوں کے حقوق کی بھی عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے بھی ہمیں ملتا ہے۔ جیسے کہ 15 سپٹمبر 1789 کو اولمپے دی گوگز نے، جو ایک فرینچ ایکٹیوسٹ اور فیمنسٹ تھی، اس نے ایک پبلش کیا تھا ڈکلیریشن آف رائٹس آف ویمن اینڈ فیمیل سٹیزن۔ ویسے تو ان کو رائٹ نہیں ملے تھے، وہ تو ورلڈ وار 1 کے بعد ہی ملے تھے، مگر اس وقت بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو نا فیمنسٹ ایکٹیویزم تھا۔ پھر جو ہے نا سال 1791 میں الیکشنز بلوائی گئی، اور الیکشنز کی وجہ سے جو ہے نا مونارکی کو جو ہے نا کمپلیٹلی ختم کیا گیا۔ پہلے جو تھا وہ مونارکی جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی تھی، مگر 1791 کی الیکشن کے بعد جو ہے نا مونارکی کمپلیٹلی ختم کی گئی، 1792 میں کمپلیٹلی ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا کنگ اور کوئین کو الزامات کی وجہ سے جو ہے نا پھر ان کا ٹرائل چلایا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، مگر اسی کے تھوڑے عرصے بعد ان کو جو موت کی سزا دی گئی گلوٹن کی وجہ سے۔ بیسیکلی اس وقت پھانسی نہیں تھی، گلوٹن تھا۔ گلوٹن بیسیکلی ایک مشین تھی جس کو آدمی کو گھٹنوں کے بل بٹھا کر اور ایک بڑا سا بلیڈ اس پہ چلایا جاتا تھا، تو ان کی جو ہے نا وہ سر دھڑ سے الگ کیا جاتا تھا۔ وہ بیسیکلی میکسیملین روبرٹس کے دوارا بنائی گئی تھی۔ تو بیسیکلی یہ جو پیریڈ تھا 1791 سے لے کے 1795 تک، اس کو ہم رین آف ٹیرر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے نا تھاؤزنڈ آف انوسنٹ پیپل جو ہے نا وہ مارے گئے تھے۔ کیونکہ بیسیکلی روبرٹس اسپیئر یہ سوچتا تھا کیونکہ ہم نے جو مونارکی ختم کی ہے تو اس وجہ سے دوسرے ملکوں پہ بھی اثر پڑے گا، اور وہ جو ہے نا وہ کیونکہ مونارکیز ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ کمپلیٹ جو نا فرانس واپس مونارکی ہو جائے، کیونکہ اگر فرانس مونارکی نہیں ہوگا، فرانس میں جو ہے نا ایکوالٹی، لبرٹی اور فرٹرنیٹی کے سلوگنس لگیں گے تو پھر وہ ہمارے ملکوں میں بھی آئیں گے۔ تو رابرٹس اسپیئر یہ سوچتا تھا کہ جو دوسرے ہمارے پڑوسی ملک ہیں وہ کنسپائریز کر کے ہمارے جو ہے نا ریولیوشن کو ختم کرنا چاہیں گے۔ تو اس وجہ سے جس کسی پہ بھی صرف شک کی بنیاد پہ جس کسی پہ بھی شک ہوتا تھا تو وہ جو ہے نا وہ ان جو ہے نا میکسیملین روبسپیئر، پھر جو اس کا گروپ تھا وہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پہ اس کو مروا دیتے تھے گلوٹن کے ذریعے، تو اسی لیے اس کو جو ہے نا رین آف ٹیرر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جو ہے نا اس کے بعد 1799 میں 1799 میں نیپولن بوناپارٹ جو ہے وہ فرانس میں کنٹرول اوور کرتے ہیں، پھر وہ ایک کنسلٹ بھی بنتے ہیں خود، پھر آگے چل کے وہ پھر اپنے آپ کو، کیونکہ وہ ایک ملٹری جنرل تھا، اس نے جو ہے نا حالانکہ ریولیوشن آ گیا تھا مگر پھر بھی فرانس میں کیوس تھا، جو ہے نا اکنامک اور سوشل انسٹیبلٹی تھی، تو اس کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کے لیے نیپولن بوناپارٹ کو لوگ جو ہے نا مسیحا سمجھتے تھے، ہم ایسے کہہ سکتے تھے۔ پھر اس کی انفلوئنس تھی، تو پھر اس نے جو ہے نا ایک بل پاس کروایا، جسے اس بل کو پاس کروایا گیا جس میں 98% لوگوں نے جو ہے نا نیپولن کو اپنا ایمپرر ماننے کے لیے تسلیم کیا کہ یہ نیپولن ہمارا ایمپرر بن سکتا ہے۔ تو پھر نیپولن واپسی میں جو ہے نا ہم ایسے کہہ سکتے فرانس واپسی میں ایک جو ہے نا مونارکی بن گیا۔ بیسیکلی ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیل ہو گیا، کیونکہ اس کے جو آئیڈیاز تھے ایکوالٹی اور لبرٹی اور فرٹرنیٹی کے، وہ ابھی زندہ تھی، اور اس میں تھوڑی سی ڈیموکریسی تھی، یعنی جیسے ایسے نہیں تھا نیپولن ایسے نہیں تھا جیسے کنگ لوئس تھا۔ نیپولن جو ہے نا ایک ون آف دی گریٹسٹ لیڈر اور ملٹری جنرل تھا، تو اس نے پھر اس کی جو ہے نا پیریڈ میں کافی ساری چینجز آئی۔ تو یہ تھا دوستو فرینچ ریولیوشن۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا، میں نے پوری کوشش کی آپ کو سمجھانے میں۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔